آپ نے کبھی غور کیا کہ انبیاء سے اکثر اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ تاریخ سنتے ہیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، ان سب کی تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے، ان سب سے بکریاں چروائی گئی یا نہیں؟ سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ اچھا، یہ کام کیا بہت اچھا تھا؟ میں یہاں آیا ہوں اور آپ جو ہیں، میں کھیت میں مثلاً گھومنے کے لیے چلا گیا، آپ کے ہاتھ میں بکریاں تھیں، ہمارے ہاتھ میں تھما دیں گے آپ؟ قبلہ یہ لیجئے، ٹہلنے آئے ہیں، تھوڑی دیر بکریاں چرا لیجئے۔ آپ کہیں گے جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کام شایع نشان نہیں ہے، اچھا کام ہے، انبیاء نے کیا، میں مثال دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ کام آپ نہیں کریں گے کہ آپ کا مقصد اور ہدف اور ہے، میرا مقصد اور ہدف اور ہے، لہٰذا یہ بکریاں آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے بھیڑیں اور بکریاں ان دونوں میں فرق ہے، توجہ چاہتا۔ 2005 میں اخبار میں، مشرق وسطیٰ کے اخبار میں نے پڑھا کہ ترکی کے اندر، 2005 کی بات بتا رہا ہوں، 2005 کے اخبار میں نے پڑھا تھا، میرے ذہن میں وہ سوال اب تلک ہے، وہ یہ ہے، میں نے خبر میں نے پڑھا، کیا معلوم آپ نے بھی سنا یا نہیں سنا، کہ 1,500 بھیڑوں نے پہاڑی پر سے ایک ساتھ خودکشی کی۔ 1,500، 1,500 بھیڑیں۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، بھائی جانوروں کے پاس عقل تو ہوتی نہیں، یہ تو خودکشی جذبات کا کھیل ہے نا، کہ جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے اتنا بڑا جرم کر کے بیٹھتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا جرم کرتا ہے، اور یہ چیز جانوروں میں ممکن نہیں ہے، لیکن پوری ہیڈنگ تھی جو مجھے خبر پڑھنے پر مجبور کر دیا کہ 1,500 بھیڑوں نے خودکشی کی۔ میرے ذہن میں آیا بھائی جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہوتی، آخر اس بھیڑوں نے خودکشی کیوں کی؟ میں نے پوری رپورٹ پڑھ لی، بات کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن خبر اس طرح تھی کہ وہ چرواہا تھا، وہ سونے گیا تھا تھک کے، اور یہ بھیڑیں چر رہی تھیں پہاڑی کے اوپر، اور اس کے بعد ساری کی ساری اکٹھی خودکشی کریں۔ لیکن میرے ذہن میں آیا کہ بھیڑیں کبھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ جب ڈکشنری میں نے یہ مثال پڑھی، آپ بھی جانتے ہیں بھیڑ چال، جانتے ہیں نا آپ؟ بھیڑ چال کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ چال اسے کہتے ہیں کہ جس طرف ایک نے قدم بڑھایا پیچھے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل دو، جدھر بھیڑ چل رہی ہے اس کے پیچھے، جب مثلا کھیتی کرتے، ایک سال کسی کی کھیتی اچھی ہو گئی، کوئی ایک بیج ٹھیک ٹھاک کام کر گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے سال سارے کسان میں دکان پہ جا کے اسی بیج کی ڈیمانڈ، اس لیے کہ پچھلے سال اچھی قیمت پہ اس کی جو نسل پیدا ہوئی اچھی چلی، تو اسے کہا جاتا ہے بھیڑ چال۔ اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے، شادی بیاہ میں، موت و حیات میں کتنی ایسی چیزیں دنیا کی دیکھا دیکھی ہم سب کر رہے ہیں، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری سجاوٹ کے تمام تر چیزیں دنیا کو دیکھ کے بھیڑ چال پر ہم چل رہے ہیں، اسے کہتے ہیں بھیڑ چال۔ میں نے کہا کہ خودکشی نہیں، بلکہ ایک بھیڑ پہاڑی کے دہانے میں آئی، اس کا پیر پھسلا، نیچے گر گئی، تو اس کے پیچھے اور جو 1499 بھیڑیں تھیں وہ ساری کی ساری آئیں اور اسی کے چال پہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اسے کہا جاتا ہے بھیڑ چال۔ میں مثال یہ دے رہا ہوں، بھیڑوں میں اور بکریوں میں فرق ہے، توجہ دیجئے گا۔ بھیڑ کیا ہے؟ بھیڑ لائن سے چلتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 100 بھیڑوں کو چلا لے گا، 100 بھیڑوں کو، اس لیے کہ ان کو مطلب نہیں ہے۔ لیکن بکریاں چرائی کبھی آپ نے؟ میں نے چرائی نہیں لیکن دیکھی ہے۔ اگر 2 بکری بھی ہونا تو ایک ادھر ہے، ساتھ میں اگر 2 ہے، اور پلک جھپکتے ہی ادھر ادھر منہ مارنے لگ جاتی ہے، ایک ادھر ایک ادھر۔ یہ ہے بکریوں کی صفت کہ بکریاں ایک مقام پہ ٹھہر کے اپنی غذا کو تناول نہیں کرتی۔ میں یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ نے اپنی نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائی، یہ بتانا مقصود تھا میرے انبیاء، جس معاشرے میں تم جا رہے ہو نا، جس معاشرے میں تمہیں مبعوث کیا گیا، اس معاشرے میں ایسے افراد رہتے ہیں جن کی حالتیں بکریوں سے بدتر۔
جن کی جہالت، جن کا کردار، جن کا رہن سہن، جن کے فکر، جن کی جہالت، جن کی بے شعوری، جن کی بے بصیرتی بکریوں سکریوں سے کمتر، لہذا پہلے ان بکریوں کو چرا کے مشق کر لو تاکہ قوموں کو جہالت سے سدھار سکو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہے توجہ؟ اسی لیے مل کے یا اللہ صلی علی محمد، توجہ دیجئے گا۔ بھیجا گیا مگر کس انداز سے؟ پیغمبر نے خود کہا میں جاؤں گا، عرب کے حالات کو دیکھا، کہا یہ مصطفیٰ کا ہی کام ہے، پروردگار اس خطے کے لیے تو اپنے حبیب کو بھیج دے۔ آئے اور پیغمبر نے وہ معاشرہ کہ جہاں سب سے زیادہ خرید و فروخت جو جنس ہوتی ہے وہ ہے خاتون، اور ایسے معاشرے میں آ کے اس معاشرے کو اتنا زوال سے لے کر معراج تک پہنچایا کہ آج تلک دنیا حیران ہے۔ اتنا زوال پذیر معاشرہ۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں بڑے بڑے ثقافت کے اور تمدن کے شہر موجود تھے، مگر رسول کو یونان نہیں بھیجا گیا، بلکہ بھیجا کہاں؟ ایک ایسے غیر ثقافتی علاقے میں کہ جہاں سے تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے۔ آئے پیغمبر، اور آنے کے بعد ابتدا کہاں سے کی؟ ایک ایک جملے کو سماعت کیجئے گا۔ ابتدا کہاں سے کی؟ کیسے اس معاشرے کو اٹھایا؟ سب سے زیادہ پیغمبر نے جس چیز پہ زور دیا وہ ہے علم، نالج۔ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا وہ ہے تعلیم۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اپنے زمانہ عروج پر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا دو گروہ بیٹھے ہیں، ایک گروہ دائیں طرف ہے مسجد کے، ایک گروہ مسجد کے بائیں طرف ہے، اور ایک گروہ جو آپس میں علم میں مباحثہ کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں، اور ایک گروہ ہے جو رکوع و سجود میں مصروف ہیں۔ جیسے پیغمبر اندر داخل ہو گئے، دونوں گروہ نے بلایا، یا رسول اللہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول نے جدھر عبادتیں ہو رہی تھی، رکوع و سجود، نماز اور ذکر و سلام میں مصروف تھے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم بھی خیر پر ہو۔ جدھر علمی مباحثہ ہو رہا تھا ان سے کہا تم بھی خیر پر ہو، لیکن سنو جو ذکر و رکوع میں مصروف ہو تم بھی خیر پر، تم بھی خیر پر، مگر میں ادھر نہیں بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا جہاں علمی مباحثہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس جاہل قوم کو عالم بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یا